ڈاکٹر خالد حسین ہوں، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں، اور پروفیسر ہوں آرتھوپیڈک سرجری کا راشد لطیف میڈیکل کالج میں۔ ڈاکٹر صاحب، شیاٹیکا کا مرض ہے کیا؟ شیاٹیکا بنیادی طور پہ ایک درد ہے جو ایک ہوتی ہے شیاٹک نرو، جو کمر میں ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کے درمیان سے نکلتی ہے اور پاؤں تک جاتی ہے۔ اگر اس نرو پہ کہیں کمپریشن آ جائے تو اس کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی سے لوور بیک سے لے کے پاؤں تک درد ریڈیٹ کرتی ہے۔ اس درد کو شیاٹیکا کہتے ہیں۔ اب اس شیاٹیکا کی وجہ کیا ہے؟ کمپریشن کہاں پہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے؟ اس کی مختلف وجہ ہیں۔ اولڈ ایج میں وہاں پہ اسپائنل اسٹینوسس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ان سوراخوں میں سے نکل کے آتی ہیں نروز وہ تنگ ہو جاتے ہیں اور مریضوں کو درد شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے جو کامن وجہ ہے وہ ہے سلپ ڈسک۔ ڈسک ہے کیا؟ ڈسک جو ہے وہ ریڑھ کے ہڈی کے موڑوں کے درمیان ایک طرح کا ایک کشن ہوتا ہے، جو جب ہم چلتے پھرتے ہیں جھٹکا لگتا ہے تو وہ اسپائنل کارڈ کو اس جھٹکے سے بچانے کے لیے اللہ میں نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن کسی وجہ سے جب اگر وہ جھٹکا زیادہ لگے یا اس پہ پریشر زیادہ آئے تو وہ کشن جو ہے وہ ٹیئر ہو جاتا ہے، اور اس میں سے جو میٹیریل ہے کشن، وہ جو ہائیڈرولک قسم کا میٹیریل ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ اب اس کو پھر باہر جانے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، وہ اسپائنل کینال میں ہی آتا ہے جہاں پہ وہ اسپائنل کارڈ کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جن دو موڑوں کے درمیان نکلے گا کشن، انہی دو موڑوں کے درمیان جو نس نکل رہی ہے، جو نرو نکل رہی ہے، اس نرو پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دے گا اور اس کی وجہ سے پھر تکلیف شروع ہو جائے گی۔ یہ پرماننٹ ڈیمیج ہے؟ وہ جو ڈسک ہے اس کا تو یہ پرماننٹ ڈیمیج ہے، کیونکہ اس نے ہیل نہیں کرنا، اس میں سے مٹیریل جو نکل آیا ہے وہ ہاں کچھ ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ڈسک مٹیریل جو اس میں سے نکل آیا ہے وہ ڈرائی ہو جائے۔ جب ڈرائی ہو جائے گا تو پھر نرو کو سانس لینے کی جگہ مل جائے گی، پین جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی۔ ہم اس میں مریض کے لیے دوائی جو دیتے ہیں وہ یہی اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہاں پہ انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے، وہاں پہ سوجن کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جو ہے وہ مریض کی بہتر ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے وہ جو ڈسک ہے وہ ریجنریٹ کر جائے گا یا وہ ڈسک جو ہے وہ ہیل کر جائے گا، یہ بات نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر جو ایکسرسائزز بتاتے ہیں، ایکسرسائزز کریں تو آپ کو آرام آ جائے گا؟ ایکسرسائزز جو ہیں وہ بالکل ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پہ ہوا یہ نا کہ وہ جو اسپائنل کارڈ کے درمیان سائڈ پہ جو ایک فورامن ہے، جو ایک سوراخ ہے جس میں سے نرو نکل کے آتی ہے، وہ ٹائٹ ہو گیا، اس کے اوپر دباؤ آ گیا نا نرو کے اوپر۔ تو ایکسرسائز سے وہ تھوڑا تھوڑا وہ جو ہے وہ جو فورامن ہے وہ اوپن ہوتا ہے۔ جب فورامن اوپن ہوتا ہے تب نرو پہ پریشر کم ہو جاتا ہے، نرو پہ پریشر جب کم ہوتا ہے تو مریض کی پین بہتر ہو جاتی ہے، مریض کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تھیراپی بھی کرواتے ہیں؟ وہ فزیو تھراپی جو ہے وہ تو وہی چیز ہے نا کہ وہ وہاں پہ سویلنگ کم ہو جائے گی، وہ وہاں پہ ایکسرسائز فزیو تھراپسٹ کروائے گا، اس سے وہ فورامن جو ہے وہ اوپن ہوگا اور اس سے پین بہتر ہوگی۔ فزیو تھراپی سے کوئی ایسا اور نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ کوئی ڈسک جو ہے وہ ریجنریٹ کر دیتا ہے۔ جو ڈسک سلپ ہو جاتا ہے ایک دفعہ وہ سلپ ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ لمبے قد کے سلم سمارٹ لوگوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی وقت کسی بھی ہیومن بینگ میں یہ ڈسک سلپ کر سکتی ہے۔ خاص طور پہ کوئی جھٹکا لگنے سے سلپ کر سکتی ہے، کوئی انٹرا ایبڈومینل پریشر، جیسے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو چھینک آتی ہے، اس سے بھی ڈسک سلپ کر جاتا ہے۔ بلکہ ایگزامپل ہے کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے نماز پڑھی، رکوع میں گیا، رکوع میں اس کو چھینک آ گئی، وہ سیدھا ہی نہیں ہو سکا، اس کا ڈسک سلپ کر گیا اینڈ الٹیمیٹلی ہی ہیڈ ٹو گو فار سرجری۔ ڈاکٹر علامات کیا ہیں یہ تکلیف؟ علامات جو ہیں وہ اس کی یہ ہوتی ہیں، مطلب 90% کیسز میں پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے ود کمپلینٹ آف پین، جو اس کی بٹک سے شروع ہوتی ہے یا لوور بیک سے شروع ہوتی ہے اور پاؤں تک جاتی ہے۔ یہ پاؤں میں
لیٹرل سائڈ پہ لٹل ٹو تک بھی جا سکتی ہے, میڈل سائڈ پہ بگ ٹو تک بھی جا سکتی ہے. مین کمپلینٹ تو یہ ہے. اب جب یہ کمپلینٹ تھوڑا نگلیکٹ کرتا ہے بندہ تو اس میں کمپریشن بڑھتی ہے, تو اس کا پاؤں کا کوئی حصہ بگ ٹو یا ڈورسم آف دا فٹ وہ جو ہے وہ نمنس وہاں پہ آ جاتی ہے. اس سے اگر کمپلینٹ بڑھے گی تو پھر اس کا جو اینکل ہے وہ موو نہیں کرے گا, فٹ ڈراپ ہو جائے گا. اس سے زیادہ اگر کمپلینٹ بڑھے گی تو پھر اس کا بلیڈر اور باول کا کنٹرول جو ہے, پیشاب پخانے کا کنٹرول وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب اس طرح کی صورت حل ہو جائے تو پھر دیٹ از این ایمرجنسی. وہ پھر ایمرجنسی میں ان کو آپریشن کرنے پڑتے ہیں اور اس میں پھر ریکوری میں کافی سارا ٹائم لگتا ہے. عام پیشنٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ عام پیشنٹ کو گھر میں اس طرح سے مینیج کرنا چاہیے کہ اگر اس کا ڈسک سلپ ہو گیا ہے تو اس کو ریسٹ کرنا چاہیے. اپنا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی جو ہے اس کو سسپینڈ کرنی چاہیے. لیکن ریسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بستر میں لیٹے اور پھر 15 دن بعد اٹھے. گھر کے اندر کچھ نہ کچھ چلنا پھرنا وہ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. لیکن ایکسیسو ہارڈ ورک جو ہے, لفٹنگ ہے, بینڈنگ ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کا پرماننٹ علاج بتائیں. جتنے لوگ میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ اس دوائی سے, ریسٹ سے, تھوڑی بہت فزیو تھراپی ایکسرسائز سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو ان میں سے 5-7% جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کو ہم ٹرانسفورامینل انجیکشن لگاتے ہیں. وہ ٹرانسفورامینل انجیکشن کیا ہوتے ہیں؟ وہ وہی حرام اپنا ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کے درمیان میں سے جو نکل رہی ہیں نروز, ان میں جو سوراخ ہے وہاں پہ ہم اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگین ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے. وہاں پہ سویلنگ کم ہو جاتی ہے, نرو پہ دباؤ کم ہو جاتا ہے اور پینشن بہتر ہو جاتی ہے. جو 2-4% اس سے بھی بہتر نہیں ہوتے ان کا پھر ہمیں آپریشن کر کے ان کی ڈسک وہاں سے ریموو کرنی پڑتی ہے. آپریشن میں کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپریشن میں ہم وہ جو ڈسک سلپ کیا ہوا ہے نا اس کو وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. وہ اسپائنل کارڈ میں پریشر ختم ہو جاتا ہے اور پیشنٹ جو نارمل ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ مائنر آپریشن ہوتا ہے یا میجر؟ جنرل انستھیزیا میں آپریشن ہوتا ہے. سو انستھیزیا کا جو اس میں ہے رسک آپ کہہ لیں واٹ ایور وہ موجود ہے. اور ٹائم کے حساب سے تو یہ بہت بڑا آپریشن نہیں ہے لیکن ڈیلیکیٹ بہت ہے. کتنا ٹائم؟ جس کا آپریشن ہو گیا وہ شام کو اٹھ کے چلے پھرے گا. وہ میرے ایکسپیرینس میں جن لوگوں کو سلپ ڈسک جو ہے وہ میں آپریٹ کرتا ہوں تو آپریشن کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ والی درد تو ہے ہی نہیں, پتہ نہیں میں اتنی دیر کیوں انتظار کرتا رہا, میں نے آپریشن نہیں کروایا. لیکن عام طور پہ مطلب سیم ایوننگ جو ہے وہ ہم اس کو موبلائز کر دیتے ہیں. 2 ہفتے میں ٹانکے وانکے نکل جاتے ہیں. پیشنٹ اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی جو ہے اس میں چلا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس کو کچھ ٹائم احتیاط کرنی پڑتی ہے. اگین وہی ویٹ لفٹنگ والی, اپنا بہت جھک کے کام کرنے والی, لمبی دیر کھڑے ہونے والی, وہ اس کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپریشن ہے یہ پاکستان میں اس کی کاسٹ اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا سے یا دوسرے ملکوں سے یا دبئی سے تو آپ کے لحاظ سے پاکستان میں کیا کاسٹ ہے؟ میں جب بھی کمپیئر کرتا ہوں نا آپریشنس کو پاکستان کے باہر کے سیٹ اپ سے تو مجھے لگتا ہے پاکستان سے زیادہ سستی جگہ ہی کوئی نہیں. باہر کے مقابلے میں تو یہ میں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں نا امریکہ کے ساتھ تو امریکہ سے میں کہتا ہوں 10% میں 1/5 اور 1/10 کاسٹ ہے اس کی یہاں پہ پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب اس میں رسک فیکٹر کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے ایکسپیرینس میں رسک اس میں 2 طرح کے ہیں. ایک رسک ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ جو وہاں پہ لیئرز ہیں کوئی لیئر ڈیمیج ہو جائے اور اس میں سے فلوئڈ جو ہے وہ باہر نکل آئے, جس کا چانس جو ہے وہ لیس دین 1% ہے. اور دوسرا رسک یہ ہے کہ ہم نے آپریشن کیا ہے, خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی انفیکشن ہو جائے, اس کا پوری دنیا میں 1% 2% رسک موجود ہے. ایک ہمارے یہاں جو فیئر ہے نا وہ یہ ہے, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کمر کا آپریشن نہیں کروانا
نہیں تو ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. 0% چانس ہے. آپ کے پورے کیریئر میں ایسا کیس آپ کے ساتھ؟ میرے کیریئر میں ایسا کوئی مریض نہیں ہے جس کا سلپ ڈسک کی آپریشن ہوا ہو اور وہ خدا نخواستہ اٹھ کے چلا نہ ہو. میری ریکمنڈیشن یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ آفٹر دا کنزرویٹو ٹریٹمنٹ آف 6 to 8 weeks اگر وہ بہتر نہیں ہوتے تو ان کو آپریشن کروا لینا چاہیے.